جاتی ہے۔ انانیت کے بتوں کو پاش پاش کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن جو اپنے مرشد کے قدموں میں بیٹھ کے عشق اور معرفت کے خزانوں کو حاصل کرتا ہے، پھر اس کی بلندی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پوچھو جو کنویں کی پستی میں بیٹھ کے آسمان کو دیکھے گا، اسے آسمان کنویں کے ڈھکن کے برابر نظر آئے گا، اور جو کنویں کے اوپر بیٹھ کے آسمان کو دیکھے گا اسے ہر طرف آسمان ہی نظر آئے گا۔ تو مجھے کہنے دیجئے جو بدعقیدگی کی بستی میں بیٹھ کے آقا کی عظمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، وہ مقام مصطفیٰ کو سمجھ نہیں پائے گا، لیکن جو عقیدہ اہل سنت کی بلندی پر بیٹھ کے آقا کی عظمتوں کو دیکھے گا، اسے ہر طرف رحمت للعالمین کا نظارہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رفعت مصطفیٰ۔ دیکھیے سمجھیے اس بات کو۔ دوپہر کے وقت، عین دوپہر کے وقت آپ سورج کو دیکھیں، لیکن کالا چشمہ پہن کے، انتہائی ڈارک گلاسز، انتہائی سیاہ گلاسز پہن کر، کالی اینکیں پہن کر، سیاہ گلاسز پہن کر تو کیا آپ کو سورج کا نور نظر آئے گا؟ سورج کی روشنی نظر آئے گی؟ نہیں۔ کیا نظر آئے گا؟ تمہیں سورج کی ٹکیا تو نظر آئے گی، لیکن سورج کا نور نظر نہیں آئے گا۔ اب کوئی کہے کہ سورج نور نہیں ہے، مجھے تو سورج کی ٹکیا نظر آ رہی ہے، ہم کہیں گے تیرا قصور نہیں ہے، یہ کالا رنگ بھی کیا اثر رکھتا ہے، جب آنکھوں پہ چڑھ جاتا ہے نا تو پھر نور نظر نہیں آتا۔ صدیق اکبر کی اینک لگا کے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عشق کی اینک لگا کے آقا کے حسن کو دیکھ، پھر تو نہیں کہے گا ہماری طرح ہے، پھر تو نہیں کہے گا کہ مجھے فقط جسم نظر آ رہا ہے۔ جس طرح کالی اینکیں پہننے والا سورج کو دیکھے اسے سورج کی ٹکیا نظر آتی ہے، نور نظر نہیں آتا، اسی طرح جو گستاخی کی اینکیں پہن کے آقا کو دیکھے اسے اپنی طرح نظر آتے ہیں، لیکن جو صحابہ کی عشق کی اینک پہن کے حسن مصطفیٰ کو دیکھے اسے بھی ہر طرف نور مصطفیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نظر کیوں نہیں آتا، انہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتا، یہ تو دیکھو کہ دیکھنے والا کون ہے۔ اس پر میں نے شعر لکھا تھا کہ ایک نکتے نے کم ظرف کا عقیدہ بدل دیا، ایک نکتے نے کم ظرف کا عقیدہ بدل دیا۔ ایک نکتہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام علو، کیا ہے مقام علو، بلند مقام۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں، کچھ چیزوں، کچھ مخلوقات ایسی ہوتی ہیں جنہیں نور نظر نہیں آتا، ان کا قصور نہیں ہے۔ کیوں؟ کچھ چیزوں کو نور نظر نہیں آتا، کیسے؟ چمگادڑ کو نور نظر نہیں آتا، بیٹس کو نور نظر نہیں آتا، اسے روشنی نظر نہیں آتی، روشنی کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں چلیا جاتی ہیں۔ الو کو نور نظر نہیں آتا، کیا سمجھے آپ نے کیا کر رہا؟ الو کو نور نظر نہیں آتا، اب وہ کہے کہ نور ہے ہی کیونکہ اسے نظر نہیں آتا۔ الو کو نور تحقیقات بتاتی ہے کہ کچھ نظر آ جاتا ہے، کچھ نظر آتا ہے۔ میں نے ایک بیان کیا تو شخص نے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، الو کچھ نظر آتا ہے۔ میں نے کہا جتنا اسے نظر آتا ہے نا اتنا تمہیں بھی نظر آتا ہے۔ تم کہتے ہیں نور ہدایت ہے، نور حقیقی نہیں ہے، نور حسی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہاں الو کی کیٹیگری میں تم آ ہی جاتے ہو، تمہارا قصور نہیں ہے، کیونکہ الو کو نور نظر نہیں آتا۔ تو اگر کوئی ہمیں نور نظر نہیں آتا تو ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کیوں نظر نہیں آتا۔ تو اس پر میں نے ایک شعر لکھا تھا کہ ایک نکتے نے کم ظرف کا عقیدہ بدل دیا۔ ایک نکتے کا فرق ہے وہ ہے نا، ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا۔ ایک نکتہ ہے نا، محرم مجرم۔ ایک اپنے کل وہ بیان تھا میرا وہاں علی گڑھ، اور چونکہ میری پوری تفسیر قرآن کے لیکچرز UK میں ہر ہفتے بیانات ہوتے ہیں، تو سارے بیانات انگلش میں ہوتے ہیں، اور جب ہندوستان آتا ہوں، پاکستان آتا ہوں، تو پھر وہ جو ہے نا الفاظ کا استعمال
وہ روانی زبان میں پیدا کرنے کے لیے بڑا وقت لگتا ہے. تو میں کل وہاں علی گڑھ میں بتا رہا تھا کہ میں فارم میں آ رہا ہوں ایسا جب ہندوستان کا ماحول پھر وہاں پر جب مشکل ہوتی ہے. میری پہلی زبان اردو نہیں ہے, میری فرسٹ لینگویج انگلش ہے. وہاں بیانات عام گفتگو مجالس میں کہتے ہیں تفسیر قرآن, ڈیلی لیکچر, کمیونیکیشن, ڈیبیٹس, سارا وہ انگلش میں ہوتا ہے. ساری نشستیں انگلش میں ہوتی ہیں. اچھا جب پھر پاکستان آنا ہوتا ہے تو اس میں پھر تھوڑا انداز بدلنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی محبت کے لیے اتنے تو آپ کو شعر سمجھ آتے ہی ہوں گے نا. ہم دعا لکھتے رہے, ہاں وہ دعا پڑھتے رہے, ہاں ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. ایک نقطے کا فرق ہے. تو میں نے کہا کہ ایک نقطے نے کم ظرف کا عقیدہ بدل دیا, ایک الو نے علوم کو غلو سمجھ لیا. غلو سمجھ لیا. علوم اور غلو میں ایک ہی نقطہ ہے. ہاں ایک الو نے علوم کو غلو پڑھ لیا. تو یہ ہے الو بھی ہے غلو بھی ہے. تو یہ ہے فرق. اس لیے انہیں نظر نہیں آتا, اس لیے وہ دیکھ نہیں پاتے. ہم کہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہو تو پھر عشق کی آنکھوں کی ضرورت ہے. اور عشق کی آنکھیں, محبت کی آنکھیں کیسے ملتی ہیں میرے دوستوں؟ سچا عقیدہ بھی چاہیے. سچا عقیدہ, حقیقی عقیدہ اہل سنت و جماعت. عقیدے میں اگر ذرا بھی گڑبڑ ہو گئی پھر کچھ نظر نہیں آئے گا. ہاں اس لیے جن کے عقائد میں فرق ہے, کوئی کہتا ہے زندہ ہیں, کوئی کہتا ہے نہیں حیات نہیں ہے. سب اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں, مقلد بھی کہتے ہیں, امام اعظم کی تقلید بھی کرتے ہیں. کچھ حیاتی بن گئے, کچھ مماتی بن گئے, اور ٹائٹل ساتھ. کوئی کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ماننے پہ آ جائیں